السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وزنة عرش مداد کلمات. سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم. تیسرا پارہ ہے سورۃ بقرہ، اس کی آیت نمبر 272. آیت نمبر 272. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. تیسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 272. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلأنفسکم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت مبارکہ جب نازل کی، اس کا پس منظر یہ تھا کہ جو لوگ اسلام قبول کر گئے اب وہ اللہ کے دین میں اتنے پختہ ہو گئے کہ ان کا یہ ارادہ تھا کہ ہمارے جو غیر مسلم رشتہ دار ہیں ان کی مالی امداد کرنے سے رک گئے. انہوں نے سمجھا کہ شاید اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد یہی ہے کہ جو ایمان والے ہیں، غربت والے ہیں، وہ انہیں پر ہی خرچ کیا جائے. جو غیر مسلم ہیں، مشرک ہیں، ان کے اوپر خرچ نہ کیا جائے. مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ بھوک کے ہاتھوں مجبور ہوں گے، اسلام قبول کریں گے، اسلام کی طرف آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اس میں منع کیا اس بات سے. فرمایا لیسا نہیں ہے علیہ کا آپ کے ذمے خدا ہو ان کی ہدایت. تم نے دیکھنا مستحق ہے، بس اس کی مدد کرو، لیکن اس کے دل میں ایمان اتارنا تمہارا کام نہیں. ہدایت تمہارے ذمہ نہیں، تمہارے ذمہ بتانا ہے، منوانا تو ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 272. تمہارے ذمہ صرف دعوت پہنچانا ہے، تبلیغ ہے، نصاب میں خود نہیں ہے. لیکن ایک شخص ہے وہ بھوکا ہے، پریشان ہے، بیمار ہے، لباس چاہیے، اس کو خوراک چاہیے. اس وجہ سے نہیں کہ تم مسلمان ہوتے تو میں تمہاری مدد کروں گا، ورنہ نہیں نہ ایسا. انسان ہونے کے ناطے سے اس کے ساتھ ہمدردی صرف انسان سے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک شخص نے سفر کیا، دوران سفر پیاس لگی، کنویں کے اندر اترنا پڑا. یعنی باہر نہ رسی نہ ڈول، کچھ بھی نہیں تھا. کنویں کے اندر اترا، اور کنویں میں اترنا بھی تو کتنا جان جوکھم کا کام کہ اس کی نمبر جو تقریباً اینٹوں کی درزیں ہیں ان کے اندر انگلیاں پھنسا کر نیچے اترنا. نیچے اترا
پانی پیا، باہر آیا، کتنی مشقت ہے. دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے گرمی کی شدت میں گیلی زمین پر زبان رکھ کر اس کو چاٹ رہا تھا، وجہ کہ ہم میرا پانی کی تری نہیں کریں. اس کو بڑا ترس آیا، یہ دوبارہ اس کنویں میں اترا. اس نے اپنا موزہ لیا، اس موزے کے اندر پانی بھرا، موزہ منہ میں رکھ کر کے یہ پھر اوپر آیا، اس کتے کو پانی پلایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس کو پکڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر طرح چیز جان والی چیز اس کے اوپر رحم کرنے کا بھی اجر و ثواب ہے. فرمایا ایک عورت نے بلی پالی، بلی کو باندھ کے رکھا، نہ خود کھانے کو دیا نہ اس کو کھلا چھوڑا کہ وہ خود کھا پی لیتی، بھوک کی وجہ سے مر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے جہنم کے اندر اس کو دیکھا تو اللہ جو بلی کو اس طرح سے بھوکھا تڑپا کر مارنے والی تھی وہ جہنم. مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی جاندار ہے، کوئی ایسی چیز ہے، اب اس کے اوپر رحم کرنے کا بھی اجر و ثواب ہے. تو انسان تو پھر انسان ہے، کیا ہے غیر مسلم ہے تو اس کا کیا ہے فائدہ ہوگا، تالیف قلب ہوگی، دل اس کا نرم ہوگا، اسلام کی طرف آئے گا. نہ آئے تو کم از کم نفرت چھوڑ دے گا، رکاوٹ نہیں ڈالے گا. دو میں سے ایک فائدہ تو ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے ذمے ان کی ہدایت نہیں ہے، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی راہ دکھاتا ہے من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے. یہ ہدایت تو وہ جس کو چاہتا ہے، اور وہ کس کو چاہتا ہے؟ جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے. یا بھی نہیں من اناب، یا بھی نہیں من ینیب، جس کے دل تڑپ ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو چاہتا ہے. اور جس دل میں خیر ہوگی اللہ تعالیٰ ضرور سنواتا ہے. قرآن پاک میں فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعُوا، اگر اللہ جانے کہ ان کے اندر خیر ہے تو ضرور سنواتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا، اور جو تم خرچ کرتے ہو مِنْ خَيْرٍ، اپنی حلال کمائی میں سے، مال خیر میں سے، فَلِأَنفُسِكُمْ، اس کا فائدہ تمہیں ہی ہے. یعنی تم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے چاہے غیر مسلم کو بھی مشرک کو بھی دے رہے ہو، فائدہ تمہیں ہوگا. تم نے دے دیا، فائدہ تمہیں ہوگا. کیا اجر ملے گا؟ تمہاری نیت کے اوپر ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اعمال کا دار مدار نیت پر رکھا. وما تنفقون، اور جو تم نہیں تم خرچ کرتے الا مگر ابتغاء، حاصل کرنے کے لیے وجہ اللہ، اللہ کی رضا، کہ میرے رب کا چہرہ. لفظی معنی کیا ہے؟ اللہ کا چہرہ. محبوب ہی منہ موڑ لے کتنا دکھ ہوتا ہے. محبوب، اور مومن کا تو سب سے بڑھ کر محبوب اللہ تعالیٰ، اللہ. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ یہ تو تم تو اللہ کی رضا چاہتے ہو، تم نے اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے، تم اس کے اوپر خرچ کرو. ہدایت اتارنا اللہ کا کام ہے، اس کو دے، وہ دیکھے گا اس میں خیر ہے تو اللہ ہدایت دے گا. لیکن تمہارا جو خرچ ہے وہ تمہیں فائدہ دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تمہیں چاہیے نا. اب اللہ کی رضا کہ رب راضی ہو جائے، دکھاوے والی چیز، دکھاوے والی چیز، دکھاوا کہ لوگوں کو پتہ چلے میں نے اتنا خرچ کیا تو ویسے عمل برباد ہو گیا، میرا تعلیم عمل برباد ہو گیا. چھپا کر دیا صدقہ، خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وما تنفقون، اور نہیں خرچ کرتے تم، اور جو خرچ کرتے تم من خیر، خیر یہاں مال کو جو حلال کمائی اس کو خیر کہا گیا، وہ بھی خیر، خیر خیرات کہتے ہیں نا، لفظ استعمال کرتے ہیں. تو جو تم خرچ کرتے ہو حلال کی کمائی میں سے، فرمایا یوفا، پورا پورا دے گا الیکم تمہیں، یعنی اس کا بدلہ پورا پورا ملے گا. وانتم، اور تم پر لا تظلمون، ظلم نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کوئی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی بھی قدر کرتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں یہ تو ذرا سی چیز دی ہے، تھوڑی سی اور دو. اللہ تعالیٰ فرمایا تم نے میری راہ میں ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے، ہمیں یہاں میں مثقال ذرہ پھر خیر نہیں آ رہا، ہمیں یہاں میں مثقال ذرہ پھر خیر نہیں آ رہا. اللہ
وزن میں اگر نیکی ہوگی ذرہ برابر وہ بھی تولی جائے گی اور برائی ہوگی ذرہ برابر وہ بھی تولی جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اجر دینا ہے، تم نے رب کی رضا چاہنی ہے، تمہارا اپنا فائدہ ہوگا، تمہارے ذمہ ان کی ہدایت نہیں ہے، تمہارے ذمہ ان کا کیا ہے، ان کا دعوت، ہاں دعوت دیتے رہو آسان انداز۔ اچھا ایک ہے دلائل سے قائل کرنا اور اخلاق سے مائل کرنا، یہ دو چیزیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، دلائل سے قائل کرتے ہیں لیکن اخلاق سے مائل کرنے کو نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے جی، آپ سن لیں، بات اچھی لگے مان ہونے لگے نا، لیکن ہم سایہ ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے سے ہمارے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ تو یہ چیزیں جو دوسرے کو دین کی طرف لے کر آئے کہ بھائی میں اس کا دشمن ہوں، مخالف ہوں، لیکن اس کے باوجود اس نے میرے ساتھ معاملہ کیا کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ دوسری جگہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا اقرب للتقوی، کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی پر آمادہ نہ کرو، انصاف کرو، یہ تقوی کی زیادہ کرے، چاہے تو غیر مسلم بھی ہے دشمن بھی ہے لیکن تم نے عدل کر، یہ ہے نا انصاف۔ دنیا کے اندر کیا قانون ہے، یوش انسائکلوپیڈیا میں لکھا ہے جو یہودیوں کی انسائکلوپیڈیا ہے، تالمود کے اندر بھی جو تورات کی تفسیر ہے اس میں کیا لکھا ہے، اگر یہودی جج کے پاس مقدمہ آ جائے ایک یہودی اور غیر یہودی کا، ہم کہتے ہیں نا عالمی عدالت انصاف میں جائیں گے، وہاں کیسے انصاف کریں گے وہ میں بتاتا ہوں، قانون ہے ان کا۔ یہودی جج کے پاس اگر غیر یہودی اور یہودی کا مقدمہ آ جائے تو یہودی جج کو دیکھنا چاہیے، اگر وہ اپنے یہودی بھائی کو جتوا سکتا ہے اپنے قانون کے مطابق تو اس کے مطابق فیصلہ کر کے کہتے ہمارا یہ قانون ہے، اور اگر جتوا سکتا ہے غیر یہودی کے قانون کے مطابق تو غیر یہودی کے قانون کے مطابق فیصلہ کر کے کہہ دیں تمہارے یہاں کا یہ قانون ہے، اور اگر دیکھیں کہ نہ اپنے قانون سے نہ غیر یہودی کے قانون سے نہیں جتوا تو جس طرح ممکن ہو اپنے بھائی کو جتوائے، یہ ہوگا انصاف، تو نہ کہتے ہیں یہ ہے عالمی عدالت انصاف۔ پاکستان کا اور انڈیا کا مقدمہ گیا عالمی عدالت انصاف میں، انڈیا جیت گیا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان کو اقوام متحدہ نے آج تک مسلمانوں کا کون سا مسئلہ حل کیا کو ایک بتا، مسلمانوں کی ٹانگیں بھیجی ہیں لیکن مسئلہ حل نہیں کیا۔ بوسنیا کے اندر وہاں پر سربی عیسائی آرتھوڈاکس عیسائی مسلمانوں کو مار رہے ہیں، عالمی فورس گئی وہاں پر، نیٹو فورس، اب وہ گئے، انہوں نے کیا کیا، نو گو ایریا قائم کر دیا، بھائی اس ایریا کے اندر کوئی نہیں آئے گا۔ اب کیا ہوا، دیکھا جب کہ مسلمان مار رہے ہیں کس کو، سربیوں کو، عیسائیوں کو، تو جب آگے چلے گئے، بس ریڈ کراس آ گئی ہے، ہم نے زخمیوں کو اٹھانا ہے، ہم نے جو میتیں ہیں ان کو اٹھانا ہے، لہذا اب لڑائی بند کرو۔ لیکن جب دیکھتے کہ عیسائی مار رہے ہیں مسلمانوں کو، مسلمان کہیں گے اب زخمی اور میتیں، وہ بس ٹھیک ہے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ابھی ہمارے پاس اتنا اسلحہ نہیں ہے، فورس اتنی مکمل نہیں ہے، اور یہ میڈیا پر بات آئی کہ اقوام متحدہ کی جو فورس تھی، اللہ اکبر، عالمی فورس، اس فورس کو جرنیل کیا کہتا ہے، پسٹل دکھا کر ہم سے ٹینک چھین کر لے گئے۔ اندر سنا ذرا، پسٹل دکھا کر ٹینک چھین کر لے گئے، اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا انہوں نے، اسلحہ نیٹو کا استعمال ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف، کیا جی بھی صحیح چھین کر لے گئے ہم سے، یہ ہے قرآن کیا کرنا ہے، چاہے دشمن بھی ہے، کرنا عدل ہے، انصاف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بھی ظلم نہیں کرے گا، تم پر بھی انصاف کرے گا۔
تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ للفقراء، یہ اب سب کا جو دیا جائے. ایک تو اللہ تعالیٰ نے مد مقرر کر دی سورت توبہ کے اندر 60 نمبر آئے، اس دن وضاحت کی تھی انما الصدقات للفقراء والمساکین، وہ جو اللہ تعالیٰ نے 8 مد مقرر کر دی. ایک مد یہ بھی ہے للفقراء، یہ جو سب کا خیرات ہوگا یہ ان فقراء کے لیے. یہ اب 6 صفتیں بیان کی یہاں پر، جن کے اندر یہ 6 چیزیں موجود ہوں وہ ہیں مستحق. پہلی چیز یہ کہ للفقراء، فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر کہتے ہیں ایسا شخص جس کا مال اسباب کچھ بھی نہ ہو سکے، یہ ہے فقیر. یہ ان فقراء کے لیے الذین، وہ جو اُسروا، گھر گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. یہ دوسری خاصیت ہے. پہلے تو یہ فقیر ہے، مالدار نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ یہ اللہ کی راہ میں گھرے ہوئے. اللہ کی راہ میں گھرے ہوئے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ کہ جہاد فی سبیل اللہ کے کاموں میں لگے. اگر وہ اپنا روزی روٹی کماتے ہیں تو جہاد والا کام نہیں ہوتا، جہاد والا کام کرتے ہیں روزی روٹی نہیں ہوتی. دوسرے نمبر پر دین کا کام کرنے والے طلباء، علماء، اگر روزی روٹی کمائیں، میں اگر اس وقت منڈی میں گیا ہوتا وہاں سے جا کر مال لے کر بیچنے کے لیے یہاں تو نہ بیٹھا ہوتا. تب یہ کیا ہے؟ اگر وہ دین کا کام کرتا ہے تو روزی نہیں کما سکتا، اگر کماتا ہے تو دین کا کام نہیں کر سکتا. اب یہ گھر گیا. تو ایسے علماء، ایسے طلباء، دین کا کام کرنے والے، ایسے مجاہدین جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے یہ کہ ان کی اپنی اتنی استطاعت نہیں کہ وہ دین کا کام فی سبیل اللہ کرے، فقراء میں آ گئے. دوسرا اللہ کی راہ میں گھرے ہوئے ہیں. اچھا، اب تیسرے نمبر پر لا یستطیعون، طاقت نہیں رکھتے، ضربن، سفر کرنے کی فی الارض، زمین میں، یعنی جو چلنا پھرنا ان کا نہیں ہے. کیوں؟ دین کے کاموں میں مصروف ہے. اب جب دین کے کاموں میں مصروف ہیں، چلنا پھرنا ان میں نہیں ہے، روزی روٹی نہیں کما سکتے، کتنی باتیں ہو گئی. فقراء 1، اُسروا فی سبیل اللہ 3، لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ 2 اور یہ 3. اچھا، اب چوتھی چیز یحسبہم، سمجھتا ہے ان کو الجاہل، نادان، ناواقف شخص اس کو دیکھ کر سمجھتا ہے اغنیا کہ یہ کیا ہے؟ مالدار ہوگا. من التعفف، اس وجہ سے کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرتا، بچتا ہے سوال سے، ہاتھ نہیں پھیلاتا، مالدار نہیں ہے، دین کے کاموں میں، جہاد کے کاموں میں لگا ہوا ہے، روزی روٹی خود کمانے کی اہلیت نہیں، لیکن کسی کا آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعریفوں، تم پہچانو گے ان کو بسیماہم، ان کے چہروں سے. کیا پہچانو گے؟ کہ واقعی یہ دیندار ہیں، متقی لوگ ہیں، اور حالات ان کے ایسے نہیں ہیں. کیونکہ ایک امیر آدمی کا بچہ، اس کے چہرہ کا رنگ کیا تھا، غریب کا بچہ چہرے کا رنگ کیا تھا ہوگا؟ فرق ہوگا کہ نہیں؟ جھگیوں والوں کی شکلیں دیکھ لیں اور ہم اپنی شکلیں دیکھ لیں. اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ روز نعمتیں عطا فرماتا ہے، وہ بیچارہ ان نعمتوں کو ترستے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسألون، نہیں سوال کرتے الناس، لوگوں سے، الحافا، لپٹ کر، کہ کسی کے پیچھے پڑ جائے، دے جا، چکر پر چکر، میں تو لے کر ہی جاؤں گا. ایسا نہیں، یہ ان کی خاصیت ہے، صرف ہے. اللہ تو کتنی آ گئی؟ للفقراء 1، اُسروا فی سبیل اللہ 2، لا یستطیعون ضربا فی الارض 3، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یہ کتنی ہو گئی؟ 4، تعریفون بسیماہم، کتنی ہو گئی؟ 5. چھٹی لا یسألون الناس الحافا، وہ لپٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے. 6 صفتیں جن کے اندر ہوں، تم دیکھ لو. فرمایا وما تنفقوا، جو تم خرچ کرو گے، من خیر، خیر میں سے، یعنی مال حلال کی کمائی کو خیر کہا گیا، حرام کی کمائی میں سے اللہ سب کا قبول کرتا ہے. فإن اللہ، بے شک اللہ بھی اس کو علیم، جاننے والا ہے.
اب یہاں پر جو بیان کیا اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس میں ایک بات یہ کہ لا یسألون الناس الحافا، اور دوسری کہ من التعفف، بچتے ہیں سوال سے، سوال کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، میری امداد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے پاس کیا ہے؟ عرض کیا ایک پیالہ اور ایک ٹاٹ لپیٹ کر سوتا ہوں اور ایک پیالہ ہے جس میں کھانا پینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے آ، نہیں اس کے بعد یہ اثاثہ کل اتنا ہی ہے، اس کو بھی فرمایا وہ لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اجمعین نے فرمایا کون اس کو خرید سکتا ہے؟ یہ پیالہ اور یہ کمبل ٹاٹ جو ہے کون خرید سکتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا 1 درہم، دوسرے نے کہا میں 2 درہم دیتا ہوں، جس نے 2 درہم کہا آپ نے اس کو دے دیا، 2 درہم لے لیے، اس کو دیا 2 درہم۔ فرمایا یہ جا 1 درہم سے تو گھر کا کھانا لے اور 1 درہم سے تو کلہاڑی اور رسی لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں لکڑی کا دستہ اوپر، فرمایا جنگل جا، لکڑیاں کاٹ اور بازار جا کر بھی 15 دن کے بعد وہ گیا، اس نے جا کر لکڑیاں کاٹی، بیچا آ کر 10 درہم اس کو ملے، اس کے پھر اس طرح کرتے 15 دن بعد آیا۔ اللہ کے انصر اب مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے دینے والے بنو، لینے والے بنو۔ اب دیکھیں جس کا کل اساس ہے یہ ٹاٹ اور پیالہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ اس کے پاس تو اتنا کچھ ہے اور پھر بچے کا کیا اس کے پاس نہیں، بکوا کر اس کو خودداری سکھائی ہے، اس کو خودداری سکھائی ہے کہ مانگنا نہیں ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک شخص کو عرفات کے میدان میں مانگ رہا تھا لوگوں سے، ڈانٹا کوڑا مارا، شرم نہیں آتی تجھے؟ اللہ سے مانگنے کی وجہ تو لوگوں سے مانگ رہا اور اس جگہ پر، یعنی اس کی کیا حوصلہ شکنی کی اس کی بات۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، ہٹا کٹا تھا، عرض کیا مجھے صدقہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظریں نیچی کی اور نظریں اٹھا کر فرمایا اس مال میں سے غربا کمزور ہو ان کا حق ہے، تم طاقتور ہو تمہارا حق ہے نہیں، اگر کہتے ہو میں دے دیتا ہوں لیکن تمہارا حق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سوال کرنا 3 آدمیوں کے لیے جائز ہے۔ کتنے؟ 3 آدمی۔ ایک وہ شخص جس کا مال گھر بار تباہ ہو گیا، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، جنگ سے متاثرہ علاقہ ہے، تو ایسی ہنگامی حالت بالکل ختم ہو گیا ہر چیز، اب یہ شخص سوال کر سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تب تک جب تک اپنا پاؤں پر کھڑا نہیں ہوتا، اس کے بعد بند کر دے سوال کرنا۔ یہ نہیں کہ اب عادت پڑ گئی ہے اور یہ کام بڑا اچھا ہے، نہ ایسا نہیں، بس جب ضرورت پوری ہوگی ختم کر۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی کی ضمانت تاوان کی، لڑائی ہو رہی تھی، اس نے کہا کہ پیسے کا معاملہ تھا، لین دین قتل و غارت رکھنے پر چھوڑ دیں گے، بھائی نہ لڑو میں تمہیں دے۔ اب اس کے پاس اتنا نہیں ہے سرمایہ جو ان کی رقم ہے، اب اس کا کیا ہے؟ وفر رقاب، قرآن میں ایک مرد ہے گردنیں آزاد کرانے کے، اس میں یہ بھی ہے اللہ نہ کرے کسی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آدمی ڈیتھ ہو گئی اس میں، اب دیت تو دینی ہے اس نے، اب یہ کہاں سے دے؟ اور اتنا صاحبی حیثیت نہیں ہے تو یہ سوال کر کے وہ دیت کی رقم کر سکتا ہے۔ جیل کے اندر پھانسی لگنے والی ہے اور راضی نامے صلح کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ دو تو پھر ہم کریں گے۔ اب یہ آدمی کہاں سے لائے؟ یہ سوال کر سکتے ہیں، لیکن جب جلد پوری ہوگی اس کے بعد سوال بند۔ کتنے ہو گئے؟ 2۔ تیسرا وہ آدمی جس کو فاقے ہو بھوک کی وجہ سے،
اور اس کے علاقے کے 3 آدمی گواہی دیں کہ واقعی یہ فاقس ہے. 3 آدمیوں کیوں کہا؟ کیونکہ پہلے حق ان کا بنتا ہے، ان کو چاہیے اس بھوکے کی خدمت کرتے. لیکن جب وہ 3 گواہی دیں اس کا مطلب ہے ان کے پاس بھی استطاعت نہیں ہے، تو اس شخص کو اس تک سوال کرنے کی اجازت ہے جب تک اس کی بھوک دور نہیں ہوتی. لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرنا حرام ہے، مانگنا حرام ہے، جو لے گا حرام کھا رہا ہے. ایک اور حدیث فرمایا جو شخص مال اکٹھا کرنے کے لیے سوال کرتا ہے وہ جہنم کی آگ کے انگارے اکٹھے کر رہا ہے، تھوڑے کرے یا زیادہ کرے. قیامت والے چہرے پر گوشت کی بوٹی نہیں ہے. یعنی یہ خودداری سکھائے. مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مواقعات مدینہ انصار مہاجرین کا بھائی چارہ کرایا. انصار مہاجرین میں عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے بھائی بنے. سعد رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہیں، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مہاجر صحابی. بھائی چارہ ہو گیا، وہ گئے. یہ مالدار تھے سعد رضی اللہ عنہ، یعنی کہ بھائی آدھا مال تیرا آدھا میرا، جتنا سامان ہے مکان ہے جزاد اور ساتھ سے آدھے تیرے آدھے میرے. بھائی جو ہے تو میرا. بیوی ہیں 2 میری، ابھی پردے کا کام نہیں ہے. تو جس کی طرف تو اشارہ کرے گا اس طلاق دوں گا، عدت کے بعد تیرے نکاح میں آ جائے. اب وہاں پر ہو رہی ہے. عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کہا بھائی تیری بیوی تجھے مبارک، تیرا مال تجھے مبارک. مدینہ میں نہیں آیا ہوں میں، مجھے بازار کا راستہ بتا دے، میں خود کما کے کھا. سوال نہیں کرنا. اللہ نے ایسی برکت ڈالی. گھی اور پنیر کا کاروبار کیا، بیچتے ہیں خرید رہے ہیں بیچتے ہیں. ایک دن کپڑوں پر رنگ لگا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر ہے رنگ لگا ہوا زعفران. آج کیا لگے دن شادی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مار کتنا دیا؟ 1 گٹھلی جتنا سونا، یعنی اتنا آپ کما لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 18 صحابہ میں سے ہیں. اللہ اکبر. یہ پتہ کیا ہوا؟ جب یہ فوت ہوئے منوں کے حساب سے سونا تھا ان کے پاس. جی ان کی جو بیوگان تھی نا ان کو جو وراثت میں حصہ ملا جی کلہاڑے سے سونا کاٹ کر تقسیم کیا گیا. اللہ نے ایسی برکت ڈالی. اور حدیث کے اندر ہے مہاجرین صحابہ جب آئے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6-7 آدمی تھے ان سے بیعت لی. اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، اس کی عبادت کرنی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. اور آج کر کے کہا وعدہ تو کسی سے سوال نہیں کرو. اب ان میں پتہ کیا تھا؟ کوئی آدمی کسی سے سوال نہیں کرتا تھا. مل گیا ٹھیک، نہیں تو نہیں، سوال نہیں کرنا. اونٹ کے اوپر بیٹھے نا، اوپر سے کوڑا نیچے گر گیا ہے. اب انہوں نے کسی کو یہ نہیں کہا اٹھا دو، نہیں خود نیچے اترے اٹھائے نا، کسی سوال نہیں کرتے. اتنی ان کے اندر وہ. حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ یہ بیت اللہ میں پیدا ہوئے. علی رضی اللہ عنہ کا بیت اللہ میں پیدا ہونا صحیح سند سے ثابت نہیں، لیکن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کا صحیح مسلم میں روایت ہے یہ بیت اللہ میں پیدا ہو، اتفاقت پیدا ہو گیا. اب حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے، سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ دے دیا. انہوں نے پھر سوال کیا. آپ نے فرمایا حکیم یہ دنیا بڑی اچھی لگتی ہے آدمی کو، لیکن یاد رکھو سوال کرنے کو پسند نہیں کیا. اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کسی سوال نہیں کرتا. اس وعدے پر اتنا قائم رہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت آیا، بیت المال سے وظیفہ مقرر ہوا. بدر کے مجاہدین، احد کے مجاہدین، اسی طرح سے سابقون مہاجرین انصار ان صحابہ کرام کے وظائف مقرر ہوئے. تو انہوں نے ان کو بلایا اور جی آپ کا وظیفہ، یہ آپ کا بیت المال سے حق بنتا، مال غنیمت آ رہا ہے، اللہ مال دے رہا ہے، اب آپ لے. کہا میں نہیں، میں نے بھی سب کی
عمر رضی اللہ عنہ دوڑا ہے، مال غنیمت آیا واپس، حتیم یہ لو، حتیم مطلب میں نہیں لے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پورے مجمع کو گواہ بنا کر کہا لوگوں تم گواہ رہنا، مال غنیمت میں سے جو اللہ نے ان کا حصہ رکھا تھا میں نے ان کو دیا، لگے یا نہیں لے رہے، تو میں نے وعدہ کیا نبی سوال بھی کر دیا۔ اور آج تو بس لگے ایسی کام بھی بڑا آسان ہے، آوے ہاں جی زیادہ دور کے اندر زکوٰۃ کمیٹیاں بنی، جی زکوٰۃ سیاسی یتیم زکوٰۃ کھا گئے، میرا بھانجا، میرا بھتیجا، میرا فلاں، میرا فلاں، سیاسی بیس کے اوپر۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ یہ چیز اس کو پسند ہے، اور یہ چیز خودداری غیر مسلم قوموں میں آئی۔ چائنا میں بھیک مانگنا جرم ہے، کئی دفعہ بتایا، وہاں جو معذور افراد ہیں، ہمارے یہاں معذور افراد تو کیش ڈپازٹ ہے نا، تھوڑا سا گزر ہو گیا، نابینا ہے اللہ اکبر، یا ہاتھ پیر سے معذور ہے، ایک تو ہے معذور نہیں ہے بنے ہوئے ہیں، وہ بھی ہم نے دیکھے۔ ویگن میں بیٹھا تھا، ایک آدمی میرے پاس سے گزرا، ویگن میں سے ریک جو تھا لمبا، تو اب اس نے خالی آستین کپڑے کی لٹکائی ہوئی ہے، تو جب ہاتھ لگا نا پتہ چلا آستین کے اندر اس نے بازو چھپایا ہوا ہے۔ میں نے کہا تیرا ہاتھ تو ہے، اور چوپ اتار گیا نیچے۔ کئی پٹیاں جان بوجھ کے باندھ کے مسجد میں بیٹھا تھا، اللہ اکبر، وہ روز آتا بازار سے ہو کر آ کر مسجد میں بیٹھ کر آرام سے پٹیاں اتارتا، اوپر لکڑی کی وہ چپکیاں لگی ہوئی ہیں وہ اتار کر بازو کو مسل کر جیب میں ڈالا، رقم دوسری جیب میں، اور کئیوں نے اللہ اکبر آٹا اور بیسن اس کے اندر رنگ ملا کر اوپر لگایا ہوتا ہے، سارے گئے بازار کے اندر، وہ جی جیسے کان پر پیپ پڑ گئی ہے، وہ اوپر سارے لیس سریج سے لگائی، اور وہ چپکی ہوئی ہے، اور وہ کئیوں نے جان بوجھ کے ڈوریاں باندھی ہوئی ہیں تاکہ وہ خون کسی بلیک نہ ہو، وہ پیر اتنا سوج گیا، یعنی ایسے ایسے طریقے اپنے آپ کو یہیں پر ہی۔ صحت مند آدمی کھڑا تھا، داڑھی والا تھا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت نوازا ہے، آپ محنت کریں، پتہ کیا کہتا ہے؟ بازو کٹوا کے آ جاؤ، یعنی مانگنا چھوڑنا نہیں ہے، بازو کٹوانا گا رہا ہے، اس کو تو اس نعمت کی قدر ہی نہیں ہے۔ جو لوگ معذور ہے وہ ہے۔ اچھا پھر پتہ کیا، کچھ ہمارا بھی قصور ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ پتہ ہے کہ یہ پروفیشنل ہے، لیکن ہم 500 روپیہ 1000 روپیہ وہ کہتے ہوا۔ میں نے ایک فقیر سے کہا کہ سامنے نمک والی چکی ہے تو یہ وہاں پر مزدوری لگوا دو تو یہ دہاڑی مل جائے گی، کہتے کتنی ملے گی؟ چھوٹا سا تھا، میں نے کہا 50 روپے ملے گی، کہتے 200 روپے میں بھیک مانگ کے کما لیتا ہوں، 150 کا نقصان کرواتا ہے۔ میں صرف خانے چوک کی بات ہے، کوئٹہ کے اندر ایک فقیر کا ایکسیڈنٹ ہوا، سڑک کراس کر رہا، بے ہوش ہو کر گرا نا جب زخمی ہو کر، لوگوں نے اس کو اٹھایا، تلاش لی تو اس کے نیچے جو اس نے واسکٹ سی پہنی ہوئی تھی اس کے اندر سے ہزاروں روپے نکلا جو بینک جمع کرانے جا رہا تھا۔ تو مقصد کیا ہے؟ چائنا کے اندر جو معذور افراد ہیں ان معذور افراد کو گورنمنٹ فیکٹری، نجی فیکٹری لگا کر دیتی ہے، خود بجلی بھی فری دیتی ہے، اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ الیکٹرانک کھلونے وغیرہ وہ تیار کر کے اس کے بعد ان سے خرید کر کے مال خود بیچواتی ہے۔ بھیک مانگنا جو ہے
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ یہ کیا ہے، لا یسولون الناس الحافا، لپٹ کر نہیں مانگتے اور پیچھے نہیں پڑتے، تو جو تم خرچ کرتے ہو بھلائی میں سے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ الذین، وہ لوگ، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنا مال، باللیل، رات کو، والنہار، اور دن کو، سرًا، چھپا کر، وعلانیۃً، اور ظاہر۔ کتنے ہو گئے؟ 4، رات ہو یا دن ہو، چھپا کر ہو یا ظاہر ہو، فلہم، ان کے لیے، اجر، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف، نہ خوف ہے، علیہم، ان پر، ولا ہم، نہ وہ، یحزنون، غمگین۔ یہ جو فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4 باتیں بیان کی کہ خرچ کرتے ہیں رات کو، دن کو، چھپا کر اور ظاہر۔ چھپا کر اور ظاہر کی کل میں نے وضاحت دی، پسند کس کو کیا گیا ہے؟ چھپا کر صدقہ دینا، کہ ایک ہاتھ نے دیا دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلا، یعنی اس طرح سے چھپا کر۔ اور کیا مطلب ہے؟ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے چھپا کر صدقہ دیا۔ اور ظاہر کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ ایک شخص اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ تڑپ رہا ہے سڑک کے اوپر، مجمع اکٹھا ہو گیا، اور ہم کہیں گے نہیں سارے لوگ چلے جائیں، بندہ ایک بھی نہ ہو، کیونکہ ابھی میں نے اس کی معاونت کی تو کیا ہو جائے گی، ریاکاری ہو جائے گی، تو سارے بندے چلے جائیں، اس کے بعد میں اس کو اٹھا کر اسپتال لے جاؤں گا، کچھ ہی دیر میں ڈیتھ ہو جائے گی۔ نہیں، اب فوراً دیر نہ کرو، تم نے اس کی جان، اور یہ جان بچانے کے لیے پتہ فرض نماز بھی توڑی جا سکتی ہے، کیونکہ نماز قضا کر لیں گے بندہ تو قضا نہیں ہوگا۔ آپ نے چیز سنی، کچھ ایسی دھماکہ، کوئی ایسی بات سنی، فوراً نماز چھوڑیں اور اس کی جان بچائیں، لیکن کیوں وہ اس کے ساتھ بھی سلوک کریں۔ تو اللہ سبحانہ، ایک صحابی تھے، جنگ کا موقع تھا، میدان جنگ میں تھے، گھوڑا ان کے ساتھ تھا، گھوڑے کی لگام بازو میں ڈال کر وہ نماز پڑھ، اب تھوڑا سا گھوڑا آگے بڑا کھینچا اس نے، یہ بھی آگے ہو گیا نماز پڑھنے۔ ایک آدمی دیکھا کہنے لگا واہ واہ، یہ بڑی نماز ہے تمہاری، لگام پکڑی ہوئی ہے تم نے، اور وہ لگا جواب دیا، کہنے لگا اس طرح میرا خضوع تو ہے نا، پتہ ہے گھوڑا میرے کنٹرول میں ہے، لگام میں نے قابو کی ہے، اور میں لگام چھوڑ دوں اس کی، اور تو پتہ نہیں گھوڑا ادھر گیا نماز میں خیال ہی سارے ادھر گئے، تو اس سے بہتر ہے کہ میں لگام بازو میں ڈال کر نماز پڑھ لوں، تو پڑھی۔ تو مقصد کیا ہے؟ اللہ اکبر، ظاہر طور پر بھی بعض کا ضرورت پڑتی ہے، دورہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسی طرح سے لوٹ مار کی ڈاکوں نے اور زخمی کر کے چلے گئے، سب کو چھین گئے اس کا، اب اس پر خرچ کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے یہ بھی ہے، تو چھپا کر پسندیدہ ہے، ظاہر بھی، فانی علم ہی کال پڑا ہم نے۔ اب آ گیا رات اور دن کا۔ اب ایک شخص کیا ہے، ضرورت مند ہے، ہم کہتے ہیں میں تو 11ویں شریف 11 تاریخ کو دوں گا، اس سے پہلے تو میں نہیں دیتا۔ پہلی بات یہ غیر اللہ کی نظر میں آپ ویسے خنزیر کے بنا حرام کر دیا اللہ تعالیٰ۔ دوسرا جو دن مقرر کیا نا، میں تو جمعرات کو صدقہ کیا کرتا ہوں جی، میں تو فلاں دن اللہ اکبر یہ جو ہے نا وہ کروں، نہیں، جب ضرورت ہے، رات ہے یا دن ہے، کوئی ٹائم فکس نہیں، جب مستحق ہے اس کی ہیلپ کرو۔ اور ہیلپ کرنے میں کیا ہے، 10-10 روپئے جب زکوٰۃ دیں گے، 4 دن کوٹھی کے آگے لائن لگی رہی تاکہ نام ہو، سبھی دن لنگر چلتا رہا، کوئی دن صدقہ چلتا رہا، زکوٰۃ چلتی رہی، تو بہتر ہے کہ 1-2 آدمیوں کو لگ بھگ اسٹینڈ کریں، تو ان کو کام کروا دیں، کوئی چھاپا لگا دیا، کوئی ریڑھی لگا دی، کوئی کھوکھا کھول کے دے دیا، لگ بھگ کسی فیکٹری کے اندر اس کو لگا دیا، اس کو کوئی ایسا وہ کر کے دے دیا تاکہ کچھ عرصے بعد کو دینے والوں میں اب کھڑے ہونا۔ ہمارا یہاں جو یہ تھوڑا تھوڑا کر اب اس وجہ سے کیا ہے، سارا کام ہی خراب ہے۔ اصل میں یہ اسلامی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ایسے افراد ان کو سپورٹ کیا جائے، یعنی جتنے جھگیوں والے ہیں ان سب کے لیے کوارٹر ہوں، وہاں رہائش ہو، ایک فیکٹری لگا دی، اور ادھر کام کرو، اور ان کی تعلیم کا بھی بندوبست ہو صاحب، کیونکہ انسان بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ اس طرح بیچارے وہ ڈنگروں والی زندگی گزارے، کھاؤ پیو گھومو پھرو مر جاؤ،
اور کوئی ہے ان کا وہ. اور اکثر جرائم پیشہ بھی یہی ہے. یہیں پر ہی پچھلی سائڈ پر کھلا میدان تھا پہلے، یہ تو بلڈنگیں اب بنی ہیں، یہاں پر جھگیوں والے آئے، کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوتے تھے. اچھا، کوئی مسلم ٹاؤن سے بچہ اغوا ہوا. اب کسی طرح پتہ چلا کہ جھگی کے اندر ہے، پولیس آئی، اس نے سارا کریک ڈاؤن کیا اور جھگی میں سے بچہ برآمد کیا، اور اس کے بعد ان کو حکم دیا نکلو یہاں سے، کاٹ کے چلے. ایسے جرائم پیشہ بھی ہوتے، منشیات، جرائم پیشہ اور بدکاری کے اڈے ہوتے ہیں. اس لیے کیا ہے ان لوگوں کو اس طرح سے کیا جائے. اب ان کو ہم دیں گے 10-10 روپے، 20-20 روپے، اب ان کا کیا وہ کریں گے، اسی کام پر ہی لگے ہیں. نہیں، ان کا باقاعدہ سے پلاننگ ہو اور ان کو اچھی خاصی افرادی قوت جو ہے وہ ایک ضائع ہو رہی ہے کھانا بدلتے ہیں، ان کو کہاں پر لگا دیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مال خرچ کرو گے، رات ہو یا دن، چھپا کرو یا ظاہر ہو، ان کے رب کے پاس ان کا اجر، ان کا اجر ان کے رب کے پاس، اللہ اس کا اجر دے گا. خوف نہیں ہے ان کے اوپر. خوف کس کا ہوتا ہے؟ مستقبل کا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا. فرمایا قیامت والے دن یہ صدقے کی چھاؤں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا. بھلا ہم یحزن ہو، غم بھی نہیں ہوگا. غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ ماضی کا. میں خرچ، یہ چھن گیا مجھ سے، یہ ختم ہو گیا. فرمایا غم بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا اجر ہی اتنا دے گا رب ذوالجلال تو پچھلے سارے غم ختم ہو جائیں گے. اللہ سے دعا، اللہ سے ماننے کو عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمد للہ آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.